1400 سال اسلام نے انسانی دنیا میں امن برپا کرنے کے لیے جس جدوجہد کا ثبوت دیا ہے، ایمانداری اور دیانتداری کا اگر 40واں حصہ بھی بطور خیرات و زکات دنیا کی قوموں کے پاس موجود ہوتا تو اسلام کے احسان کے سامنے وہ سر جھکا دیتے۔ اسلام کا فلسفہ جہاد امن کا ضامن ہے۔ جس طرح نماز و روزہ حج و زکات ہم پر فرض ہے، ایسے ہی کوئی وقت بھی آتا ہے جب قوم مسلم پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اسلام جب اپنے فلسفہ جہاد کے ذریعے اپنی قوم کو انسانیت کی نشو و نما کے لیے میدان عمل میں اتارتا ہے تو آتنکواد پناہ مانگنے لگتا ہے، ٹیررزم منہ چھپانے لگتا ہے، باطل کی قوتیں منتشر ہونے لگتی ہیں اور عدل و انصاف کا سورج چمکنے لگتا ہے۔ جدوجہد سے یہ محفوظ لفظ ہر دور میں قابل احترام رہا ہے اور اس لفظ جہاد کا فائدہ دنیا کی ہر قوم کو ملا ہے۔ آج میں اس لفظ جہاد کے دفاع میں بولنے کے لیے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر لفظ جہاد کو اسلامک آتنکواد کا نام دیا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد کے منہ پر تھپڑ مارا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں فلسفہ جہاد پہ ڈبیٹ اور بحث تو ہوتی رہتی تھی، آج یہ لفظ دنیا کے ہر ملک کے ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم لفظ جہاد پر تفسیریں پھروائے کر رہی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم لفظ جہاد کے ساتھ کھلواڑ کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور لفظ جہاد کو آتنکواد کا جامہ پہنانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تھوڑے سے وقت میں آتنکواد کیا ہے اور جہاد کیا ہے مختصراً اس پر روشنی ڈال کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ ساری دنیا میں جس طرح اسلام کو شک کے گھیرے میں رکھا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس مذہب امن و سلامتی کا دفاع کرنے کے لیے زبانیں جرأت کھولی جائے، فراست مومنانہ کے ذریعے، جرأت رندانہ کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرات گرامی، میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ لفظ جہاد کا فائدہ دنیا نے شعوری طور پر بھی اٹھایا اور لاشعوری طور پر بھی اٹھایا، اور جب سے اسلام نے فلسفہ جہاد دنیا کے سامنے پیش کیا، اس وقت سے تاریخ اقوام عالم یہ بتاتی ہے کہ جب جب دنیا پہ سنکٹ کے بادل چھائے ہیں، جب جب دنیا آتنکوادی بموں سے متاثر ہوئی ہے، جب جب ظالموں نے حقوق جائز کو پامال کیا ہے، تو دنیا کی مظلوم قوموں نے اسلام کے اسی لفظ جہاد کی قوت سے سرشار ہو کر ظالموں سے بدلہ لیا ہے اور اپنے حقوق کے ساتھ دنیا عدل و انصاف کے شامیانے میں کھڑی ہوئی ہے۔ حضرات، آج ہم جس ملک میں سانس لے رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک کو ہم نے بنایا ہے، اس ملک کی حیثیتوں کو ہم نے اجاگر کیا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون جگر دیا ہے، اس ملک میں ہم نے سیاسی جہاد کیا ہے۔ یہ جو ہمارے مقدس علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے 18,000 علماء کی شکل میں اپنا خون دے کر اس ملک کو آزادی کا سندور بخشا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے ساتھ ہمارے اوپر سندیش کے بادلوں پر کھل جانا، فطری طور پر اگر سامنے یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی لفظ جہاد سے پورا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ اسی ہندوستان پر امریکہ کے سہیوگی برطانوی سامراج نے 150 سال تک آتنکوادی حملے جاری رکھے تھے۔ برطانیہ نے ہندوستان کو بندھک بنا کر کے رکھا تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی پر آتنکوادی بم برسائے جا رہے تھے۔ جلیانوالہ باغ کا قتل عام ہندوستانی ہندو اور مسلمان کا قتل عام تھا۔ رام پرساد بسمل کا قتل، شہید اشفاق اللہ خان کو پھانسی، چندر شیکھر آزاد کو گولی مارنا،
उधम सिंह की हत्या करना, ये सारी की सारी बातें हमें बता रही हैं कि हिंदुस्तान की अजमत और इसके वकार को वापस लाने के लिए एक तरफ हमारे मुजाहिदीन आजादी अपने खून जिगर से होली खेल रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें मुजाहिदीन आजादी न मानकर आतंकवादी होने के जुर्म में फांसी दी जा रही थी, कत्ल किया जा रहा था। तो अगर अमेरिका के आतंकवाद की परिभाषा हम मान लें, बरतानिया के आतंकवाद की मीनिंग को हम तस्लीम कर लें, तो हिंदुस्तान के जितने भी मुजाहिदीन आजादी थे, इनमें से एक को भी स्वतंत्रता सेनानी कहलाने का हक हासिल नहीं होगा। सबके सब पर आतंकवाद के लेबल लग जाएंगे। तो हम ऐसे कायर मुसलमान नहीं है कि मुजाहिदीन हिंदुस्तान को आतंकवादी मान लें। जो हिंदुस्तान के गद्दार होंगे वही अमेरिका की बोली बोल सकते हैं, वही बरतानिया की बोली बोल सकते हैं और वही मुजाहिदीन आजादी को आतंकवाद के घेरे में लाकर दुनिया को बैनुल अक़वामी मुजरिम साबित कर सकते हैं। हमारा दर्द हमसे बोलवा रहा है, हमारे 30 हमें जुबान खोलने पे मजबूर कर रही है, इसलिए कि हिंद के सर की लगाई नहीं हमने बोली, हिंद के सर की लगाई नहीं हमने बोली, हिंद के सर की लगाई नहीं हमने बोली, बेचकर राज नहीं हमने भरी है झोली। .com देखिए, मुल्क की अजमत बेचने वालों की तस्वीर नजर आ जाएगी। हिंद के सर की लगाई नहीं हमने बोली, बेचकर राज नहीं हमने भरी है झोली, हमने खेली नहीं इंदिरा के लहू से होली, हमने बापू पे चलाई नहीं हरगिज़ गोली। हम जफाकश हैं, जफाकेश और जफादार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान लड़ा है। गाजी मिल्लत की फरमाइश से फिर पढ़ूं, दूसरे बंद में फिक्र की तस्कीन कर लीजिए। अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए। इस्लामिक आतंकवाद सुनते सुनते मैं आतंकित हो चुका हूं। हमारे मुल्क का टीवी इस्लामिक आतंकवाद बोलता है, हमारे मुल्क का आज तक टीवी इस्लामिक आतंकवाद बोलता है। मैं इस जिम्मेदार स्टेज से जबरदस्त एहतजाज करता हूं। हमारे मुल्क का दूरदर्शन इस्लामिक आतंकवाद बोलता है, CNN इस्लामिक आतंकवाद बोलता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि बाहर के लोग बोलते हैं उनसे निपट लेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी ही कहा था। मगर मुल्क के अंदर अगर इस्लामिक आतंकवाद बोला जाता है, हमें शदीद तौर पर इसका इख्तिलाफ है, इससे इख्तिलाफ है और हम शदीद तरीन एहतजाज करते हैं। और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के उस ऐलान के बाद कि मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, इस्लाम को आतंकवादी धर्म नहीं कहा जा सकता, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, आतंकवाद का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। मगर गजब वाला है गजब ये कि आज तक टीवी टेलीविजन पर खबर आ रही है ऊपर कि इस्लामिक आतंकवादियों ने ये किया और नीचे तहरीर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्लाम का आतंकवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस सादगी पे कौन न मर जाए होगा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार तक नहीं ना। मैं आतंकित हो चुका हूं, इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने हिंदुस्तान के सियासी जिहाद को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। यह और बात है कि अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, जंगे कश्मीर की उस जान को सब भूल गए, एक आहनुमा इंसान को सब भूल गए, यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वो वादा हम इस आतंकवाद से परेशान होकर ये अर्ज करना चाहेंगे कि आतंकवाद क्या होता और जिहाद क्या होता है। 2 मिनट के लिए आतंकवाद की परिभाषा लूं और उसके बाद जिहाद की मीनिंग। आतंकित किसी को करना यह आतंकवाद है, बेजा मुसीबत में किसी को डालना यह आतंकवाद। एक कातिल को कत्ल के जुर्म में फांसी देना यह आतंकवाद नहीं है, ये इंसाफ। मगर एक बेकसूर इंसान को कत्ल कर देना यह आतंकवाद, और छोटा मोटा आतंकवाद नहीं। इस्लाम को आतंकवादी कहने वालों,
اسلام کا نظریہ امن و سلامتی کو پڑھ لیتے، اسلام کے بارے میں کچھ جان تو لیتے، قتل نفسوں پہ ڈہرے رکھتے اور بتاتے پھر آتے بتانا قتل نفس جمیلہ، جس کسی انسان نے کسی بے قصور انسان کو قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانیت کے لہو کا احترام اس طرح سے قرآن دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، انسانیت کے خون کا اسٹیٹس اس طرح قرآن مجید کائنات کے سامنے پیش کرواتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی انسان نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کر لی، اس نے سارے مانو سنسار کو جیون دان دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا انسانیت کی حفاظت، کیا قتل عام سے انسانیت کو بچانے کے لیے اقدامات اور کیا امن عالم کے لیے پیغام اس سے زیادہ بھی کوئی دے سکتا ہے؟ جو پیغام اسلام جیسے مذہب امن و سلامتی نے دیا ہے، جو پیغام اسلام کے پیغمبر امن و شانتی نے دیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ جس مذہب مہذب نے اس طرح سے انسانیت کی جان کی رکشا کی ہے، جس مذہب مہذب نے اس طرح انسانیت کے خون کا احترام کیا ہے، آج اسی مذہب کے خلاف ساری دنیا ایک بین الاقوامی پروپیگنڈے پہ تلی ہوئی ہے کہ اسلام آتنکوادیوں کا دین ہے، اسلام آتنکت کرتا ہے۔ 14 سال کی مکی تاریخ عبید اللہ اعظمی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اقوام عالم بھی اپنے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 14 سال کی مکی تاریخ میں مجھے بتایا جائے کہ اسلام نے کب کس کو آتنکت کیا ہے؟ میرے پیغمبر جب کہہ رہے تھے کہ بیٹیوں کو آتنکت مت کرو تو پیغمبر کو ضرور آتنکت کیا جا رہا تھا۔ میرے پیغمبر جب کہہ رہے تھے غریبوں کا حق دے دو تو مظلوموں کے ساتھ مظلوموں کے رہنما کو بھی آتنکت کیا جا رہا تھا۔ میرے پیغمبر جب کہہ رہے تھے انسانیت کی شمع روشن کرو تو جہالت کے نقیب اور تاریکی کے پجاری پیغمبر اسلام پر سب خون مار رہے تھے۔ پیغمبر کی 13 سالہ مقدس زندگی مکہ معظمہ کی شاہد عدل ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو آتنکت کیا گیا، پیغمبر کے صحابہ کو آتنکت کیا گیا، پیغمبر کی آل اولاد کو آتنکت کیا گیا، مگر مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کی آل اولاد نے کب کس کو آتنکت کیا؟ پیغمبر کے اصحاب نے کب کس کو آتنکت کیا؟ خود پیغمبر اعظم نے کب کس کو آتنکت کیا؟ آتنکت کرنے کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ لفظ آتنکواد چونکہ بولا جا رہا ہے، اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ آتنکوادی کون ہے اور آتنک کس کو کہتے ہیں۔